السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم کچھ ایسے 7 وٹامنس کے بارے میں بات کر لیں گے کہ ایسے وٹامنس جو ہمارے بلڈ شوگر لیول کو آپٹیمائز کرتا ہے اور شوگر سے پیدا ہونے والے کمپلیکس ایشوز جو ہماری باڈیز میں ہماری باڈیز کے دیگر آرگن سے پیدا ہونے والے پیچیدگیاں اس کو ریڈیوس کرتا ہے۔ تو ایسے 7 وٹامنس۔ شوگر ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے ہمارے جسم کے دیگر اعضاء بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم، ہمارے پیریفیرل نروس سسٹم یعنی ہماری اعصابی نظام، اور اسی طرح کارڈیو واسکولر نظام، کارڈیک یعنی ہارٹ کی بیماریاں، بلڈ ویسلز کی بیماریاں، کڈنی کی بیماریاں، بونز کی، اور اسی طرح ہمارے مسلز کے، یعنی تقریباً پوری باڈی جو ہے وہ شوگر جو کنٹرول نہیں ہو سکتا، یعنی ان کنٹرول بلڈ شوگر جو ہے ہمارے جسم کے دیگر اعضاء بھی جو ہے ڈیمیج کر سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے 7 وٹامنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے لینے سے یا ان کے سورس کے کھانے سے ہمارے جسم میں وٹامنس جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ہم بلڈ شوگر کے لیول کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بلڈ شوگر کے سائیڈ ایفیکٹس ہماری باڈی، ہماری اعضاء پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وٹامن B1، یہ جو ہے ریلیوز دی نیوروپیتھی پین، جو ہماری نروز ہوتے ہیں، پیریفیرل نروز کہتے ہیں، اس کو وٹامن B1 جو ہے شوگر کی وجہ سے جو نیوروپیتھک پین ہوتی ہے ان کو یہ وٹامن کم کر سکتی ہے۔ نیوروپیتھک پین یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاؤں میں خاص کر جو پاؤں کے تلے ہیں اس میں جلن ہوتی ہے رات کو سونے میں، اور نیند ان سے خراب ہو جاتی ہے، نیند اچھی طرح نہیں آتی ہے، پاؤں میں جلن ہوتی ہے، پاؤں میں جو ہے سوئیاں چبھتی ہے، نیڈلنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح پاؤں جو ہے ہمارے پاؤں سن جاتے ہیں، اور اسی طرح چلنے میں ہمارے پاؤں جو ہے وہ بھاری پن محسوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس وٹامن کے لینے سے نیوروپیتھک پین کم ہو جاتی ہے، اور ان کی جو سورس ہے فوڈ، اس میں نٹس ہو گیا، اسی طرح ہول گرینز ہو گیا، یہ وٹامن B1 رچ فوڈز ہے۔ دوسرے نمبر پہ وٹامن B6۔ وٹامن B6 جو ہے یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو ہمارے شوگر کی وجہ سے ڈیابیٹک ریٹینوپیتھی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی شوگر کی وجہ سے ہمارے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، یا بعض ان کنٹرول بلڈ شوگر کی وجہ سے ہمارے آنکھوں کی جو ہے بینائی وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وٹامن کے لینے سے ڈیابیٹک ریٹینوپیتھی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، اس کا رسک کم رہتا ہے۔ اور جس فوڈ سے وٹامن B6 ملتا ہے اس میں پینٹس ہو گیا، سویابین ہو گیا، اسی طرح بناناز میں اور اوٹس میں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وٹامن ہے جس کو ہم وٹامن B7 کہتے ہیں۔ یہ ایک ہماری باڈی میں ایک ایسا انزائم ہے جس کو گلوکوز کنورٹ کرتا ہے گلوکوز 6 فاسفیٹ میں۔ اس انزائم کا نام جو ہے گلوکوکائنیز ہے، اور اس کو دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے جس کو گلوکوز سنسر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتا ہے یہ وٹامن۔ جو گلوکوز لیول ہمارے بلڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ انزائم اس گلوکوز کا لیول ریڈیوس کر کے گلوکوز کو گلوکوز 6 فاسفیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، جس سے شوگر کا لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ وٹامن B7 کی جو فورس ہے فوڈ سے، اس میں والنٹ ہو گیا، مشروم ہو گیا، سلمن ہو گیا، ایگ یوکس یعنی انڈے کی زردی میں بہت ہی زیادہ جو ہے یہ وٹامن B7 پایا جاتا ہے۔ وٹامن B9 جو ہے
یہ بھی جو ہے بلڈ شوگر کو اپٹیمائز کرنے میں بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، خاص کر وہ خواتین جو پریگننٹ ہو جاتی ہے اور جس کو گیسٹیشنل ڈیابیٹس کہا جاتا ہے، یعنی پریگننسی کی وجہ سے اس کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ بعض خواتین میں ایسا ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے گیسٹیشنل ڈیابیٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ وٹامن کے لینے سے گیسٹیشنل ڈیابیٹس جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، اس کا رسک کم ہو جاتا ہے، جس سے پھر یہ پریگننٹ وومن میں یہ ڈیابیٹس ملائٹس کی بیماری پیدا نہیں ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو فوڈز سورسز ہے وہ بروکولی ہے، کیبیج، سپینچ یعنی پالک ہو گیا، پیز مٹر ہو گیا، تو اس میں یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ وٹامن B9 کا سورس ہے۔ ایک وٹامن B12 آتا ہے جو ہمارے ہیلتھ اور بلڈ ویسلز اور نروس سسٹم کو مینٹین کرتا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری وٹامن ہے۔ یہ وٹامن ہمارے بلڈ سیلز کو پروموٹ کرتا ہے، جس سے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے اینیمیا، ایک قسم کی آئرن ڈیفیشنسی یا خون کی کمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وٹامن کے لینے سے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ ہیلتھی بن جاتا ہے اور ان کی کمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہماری پورے ہول نروس سسٹم، چاہے وہ سینٹرل نروس سسٹم ہو یا پیریفرل نروس سسٹم ہو، ان کو مینٹین کرتا ہے۔ اور یہ نیرو ٹونک وٹامن B12 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری نروز کے لیے ایک زبردست ٹونک ہے، ایک سپلیمنٹ ہے، جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم یا پیریفرل نروس سسٹم کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ اور شوگر کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پیریفرل نروس سسٹم پہ ہوتا ہے۔ تو اس وٹامن کے لینے سے ہمارے پیریفرل نروس سسٹم، سینٹرل نروس سسٹم اور بلڈ جو RBCs ہے ان کا لیول مینٹین رہتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ریڈ میٹ سے ملے گا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، فش میں بہت ہی زیادہ ہے، بیف لیور میں بہت ہی زیادہ ہے، اور سیرل میں بہت ہی زیادہ مقدار پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک وٹامن C ہے جو سوربیٹول لیولز کو مینٹین کرتا ہے۔ سوربیٹول بھی ایک کاربوہائیڈریٹ یا الکوہل شوگر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے ہماری انسولین کی سینسیٹیوٹی جو ہے اس وٹامن کے لینے سے وہ انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر جو ڈیابیٹس ملائٹس ٹائپ 2 جو اکثر ہو جاتا ہے وہ انسولین ریزسٹنٹ کی وجہ سے، یعنی ہماری باڈی میں انسولین کی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، جس سے شوگر جو ہے ہر سیل تک پہنچ نہیں پایا جاتا۔ تو اس لیے اس میں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر جو ہے ہمارے خون میں بڑھ جاتا ہے۔ تو وٹامن C ایک ایسا وٹامن ہے جس سے انسولین کی سینسیٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، جس سے انسولین کی ریزسٹنسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سوربیٹول کا لیول جو ہے وہ اپٹیمائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ملے گا؟ فوڈز میں یہ ٹومیٹوز یعنی ٹماٹر سے ملے گا، کیوی اور بیل پیپر اورنج سے، اور اسی طرح سائٹرس فوڈ لیمن ہو گیا، تو اس میں بہت ہی زیادہ مقدار پایا جاتا ہے وٹامن C۔ وٹامن D جو ہے یہ ہمارے انسولین کو ریگولیٹ کرتا ہے ہمارے باڈی میں۔ جب انسولین ہمارے جسم میں آپٹیمائز رہتا ہے تو پھر شوگر کا لیول بھی آپٹیمائز ہوتا ہے۔ جب انسولین ہماری باڈی میں بڑھ جاتی ہے تو گلوکوز کا لیول، شوگر کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور انسولین ایک ایسا واحد ہارمون ہے جو بہت سی بیماریاں کاز کرتی ہے، خاص کر موٹاپا اور ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری۔ یہ خاص کر ماڈرن سائنس نے ابھی یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انسولین یہ 3 بڑی بیماریوں میں ایک بہت ہی بگ رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے۔
تو وٹامن ڈی ایک واحد وٹامن ہے جو ہمارے انسولین کے لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کو انہانس نہیں کرتا بلکہ اس کو اپٹیمائز رکھتا ہے ہماری باڈی میں۔ تو یہ کہاں سے ملے گا فوڈز میں؟ یہ ایگ یولک میں ملے گا، فش میں ملے گا، اور ڈیری پروڈکٹس میں وٹامن ڈی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن ای یہ فیٹس، ٹاکسن اور آکسیجنیٹس اور بلڈ انسولین کو بھی امپروو کرتا ہے، یعنی فیٹ سے جو ٹاکسن میٹابولزم کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے اس کو امپروو کرتا ہے، اس کو ریموو کرتا ہے، بلڈ میں انسولین کو ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی انسولین کو بڑھنے نہیں دیتا۔ تو یہ سن فلاورز سیڈز میں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، بادام میں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، ایووکاڈو میں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں وٹامن اے، وٹامن اے کا جو مین اس کے بہت سی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ بیٹا سیلز جو پینکریاز میں ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے اس کو امپروو کرتا ہے، اس کا فنکشن کو انہانس کرتا ہے، جس سے بیٹا سیل جو ہے وہ ریگولر انسولین کو پروڈیوس کرتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ایگز میں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، ملک میں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، چیز اور فش میں یہ کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے وٹامن اے۔ تو یہ سارے وٹامنز جو ہیں ان کے لینے سے ہمارے شوگر کا لیول ہمیشہ ریڈیوس رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔